اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات بھیج دیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت رسالت کے چاہنے والوں میں قرار دیا۔ علی الخصوص اس بات کا شکر ہے کہ اس نے جنت البقیع کے سلسلے میں ہمیں احتجاج کرنے والوں میں شمار فرمایا۔ آج کی مجلس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہمارے ائمہ بقیع کی قبروں پر ظلم ہوا ہے، علی الخصوص سرکار رسالت پناہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو ملکہ محشر بھی ہیں، خاتون محشر بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، ہم گنہگاروں کو آزاد کرانے والی بھی ہیں، روز محشر ہماری شفاعت کرانے والی بھی ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ مجلس ہے۔ چونکہ حالات کے پیش نظر ہم گھر سے باہر نکل کے اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے، نہ اس سلسلے میں احتجاج کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس سلسلے میں اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں، اور بحضور حضرت حجت عجل اللہ فرجہ الشریف یہ فریاد کر رہے ہیں کہ میرے مولا آپ کی جدہ ماجدہ کی قبر بے سایہ ہے،
آپ جلد از جلد پردہ غیب سے ظاہر ہوں، تشریف لائیں تاکہ بی بی کا مزار اقدس تعمیر ہو سکے۔ تو دکھ اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میری شہزادی کی قبر بے سایہ ہے، بلکہ ہمارے اور بھی ائمہ ہیں جن کی قبریں بقیع میں بے سایہ ہیں۔ انہی میں سے ہمارا اور آپ کا پانچواں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ صلوات پڑھ دیں حضرت کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت کی قبر مطہر بھی منہدم ہے اور بے سایہ ہے، یہ چاہنے والوں کے دلوں پر ایک داغ ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اپنے پانچویں آقا کا ذکر کریں گے۔ یہ میرا پانچواں مولا وہی ہے جس کی زندگی کا امتحان 2.5 برس کے سن سے آغاز ہو گیا تھا۔ بظاہر یوں تو امام ہر حال میں امام ہوتا ہے اور امتحانات ہر لمحہ اس کی زندگی میں رہتے ہیں، مگر آپ 2.5 برس کے ہی تھے جبھی آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور سلطان کربلا حسین علیہ السلام کے کارواں میں شریک ہو کے جانب کربلا جانا پڑا۔ میں مختصر سے لمحے میں اپنے پانچویں آقا کی عظمتوں کو کیا بیان کروں کہ آپ نور نگاہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، حسین شہید کربلا کے پوتے ہیں، حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں۔ آپ کی عظمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ بس صرف ایک واقعہ آپ کے متعلق کہ جسے فقط اپنوں نے نہیں اغیار نے بھی اس واقعے کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ سوائق محرقہ جیسی کتاب نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے اپنے دامن میں، اور وہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ ایک عظیم صحابی پیغمبر، فداکار پیغمبر، جانثار پیغمبر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی آغوش طیبہ میں مظلوم کربلا، مسافر نینوا، مہمان دشت کربلا حسین غریب کو لیے ہوئے تھے اور تڑپ تڑپ کے پیار کر رہے تھے اور آنکھوں سے فرط محبت میں آنسو بھی جاری تھے کہ اسی عالم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، حضرت کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس فرط محبت کو دیکھنے لگے کہ ایک قرآن دوسرے قرآن کو کس طرح بوسے دیتا ہے، ایک منصب دوسرے منصب کو کس طرح پیار کرتا ہے، نانا اپنے نواسے کو کس طرح کلیجے سے لگائے ہوئے ہے۔ مسکراتے رہے جناب جابر۔ پیغمبر نے فرمایا، جابر تم جانتے ہو میری آغوش میں جو شہزادہ ہے وہ کون ہے؟ آواز دی، یا رسول اللہ بے شک یا آپ کے نور عین ہیں، یہ حضرت حسین ہیں کہ سلام ہو ان کی عظمتوں پر۔ پیغمبر نے فرمایا، جابر میری آج کی بات یاد رکھنا کہ اسی کی نسل سے میرا ایک ہم نام آئے گا جو سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہوگا اور محمدیت کے سلسلے کی 7ویں کڑی ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کا لقب باقر ہوگا۔ یاد رہے جابر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم اسے دیکھو گے، اس سے ملاقات کرو گے، خدا تمہیں اتنی عمر عطا کرے گا، لیکن جب بھی ملاقات ہو تو میرے بیٹے کو میری جانب سے میرا سلام ضرور پہنچا دینا۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرت کے چاہنے والوں، آقا کے چاہنے والوں، روایت کہتی ہے کہ جب ہمارے 5ویں امام دنیا میں آئے تو چونکہ لوح محفوظ پر مشیت نے
آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد تحریر کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اس نام کی صراحت فرما دی تھی، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ القاب آپ کے بے شمار ہیں کہ جنہیں احاطہ بیاں میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور لقب باقر ہے کہ جس کے لیے صاحبان لغات یہ کہتے ہیں کہ باقر کا مطلب ہوتا ہے وسعت دینے والا، اسرار کو ظاہر کرنے والا، راہیں کھولنے والا۔ چونکہ ہمارے پانچویں مولا نے شریعت محمدی کو، سیرت محمدی کو، عظمت قرآن کو، تفسیر اسلام کو حضرت نے زیادہ سے زیادہ عام کیا، اس لیے آپ کا لقب باقر پڑا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب جابر نے یہ پیغمبر سے جب سنا تو اس کے بعد ان کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں بھی جاتے تھے محمد باقر کو تلاش کرتے رہتے تھے، کہاں ہو محمد کے ہم نام، کہاں ہو میرے حضور کے ہم نام، کہاں ہو میرے نبی کے ہم نام، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے جابر کی آنکھوں کا نور چلا گیا کہ ایک وہ دن آیا کہ جب جناب جابر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جناب جابر سے ملاقات کو آئے، اس انداز میں آئے کہ آپ کے ساتھ پانچویں امام بھی تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے لال جابر کی پیشانی کو بوسہ دو۔ جیسے ہی جناب جابر کی طرف میرے پانچویں امام بڑھے، جابر قدموں پر گر پڑے، آواز دی فرزند رسول تم میں سے محمدیت کی خوشبو آ رہی ہے، تم واقعی وہی میرے پانچویں امام ہو کہ جن کی بشارت مجھے پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ سب سے پہلے اپنے جد نامدار کا سلام قبول کیجئے میرے مولا، صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب جابر نے وہ سلام پہنچایا۔ پھر میرے پانچویں امام نے کہا کہ جابر تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ میں مولا کے چاہنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جابر کی آنکھیں ہی نہ رہیں، نور ہی نہ رہا، تو پھر جابر نے پہچانا کیسے کہ یہ میرا پانچواں مولا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کو پہچاننے کے لیے چہرے کی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایمان کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سوگوارو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات اس طرح ہمارے اور آپ کے پانچویں امام علیہ السلام سے ہوئی۔ ہاں یہ ہمارے وہی پانچویں امام ہیں جنہوں نے زندگی میں تمام تر سختیاں جھیلیں۔ ایسی کون سی مصیبت ہے، ایسی کون سی سختی ہے جو میرے مولا نے برداشت نہ کی ہو؟ وہ 2.5 برس کا سن، وہ مدینے کو چھوڑنا، اور پھر وہ حج کو عمرے سے تبدیل کرنا حضرت کا، مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کا، اور وہ پھر مکے سے جانب کوفہ چلنا، اور وہ پھر راہ کربلا لینا، اور وہ پھر دشت نینوا کا آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا مظلوم ہے میرا آقا، کتنا مظلوم ہے میرا آقا۔ امام مظلوم، امام میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ جن کی آنکھوں میں پوری کربلا ہے سوگوارو، پوری کربلا ان کی آنکھوں میں ہے۔ حضرت کی آنکھوں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ فرات سے خیمے کیسے ہٹائے گئے تھے، حضرت کی آنکھوں میں وہ منظر آج بھی ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے کیسے ہٹائے گئے تھے، حضرت کی آنکھوں میں یہ منظر آج بھی ہے
کہ آخر کس طرح سے کربلا میں ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت کی آنکھوں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ کس طرح سے شب عاشور ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ آج بھی حضرت کی آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ کس طرح سے بی بی سکینہ نے علم مبارک میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزے کو باندھا۔ آج بھی میرے مولا کی آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ کس طرح عباس سوئے فرات چلے۔ حضرت کی آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ کس طرح بازو قلم ہوئے، کس طرح سر پر گرز لگا، کس طرح حسین غریب لاش عباس جری پر پہنچے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک پل یاد کربلا میں گزرا۔ کبھی اکبر پر روئے، کبھی قاسم پر روئے، کبھی اون پر روئے، کبھی محمد پر روئے، کبھی فرش غم بچھایا، کبھی آنسو بہائے، کبھی مرثیہ پڑھا، ارے کبھی زینب کبریٰ کی ردا کا ماتم کیا، کبھی بی بی ام کلثوم کی مصیبتوں پر روئے۔ کیا کیا نہ دیکھا، کیا کیا نہ سہا میرے مظلوم آقا نے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے گریہ کیا، آپ نے پرسا دیا۔ بس میں مجلس کو تمام کرتا ہوں سوگوارو۔ میرا یہ مظلوم امام جس کی پوری زندگی دکھوں میں گزر گئی، جس کی پوری زندگی مصیبتیں سہتے سہتے گزر گئی، ارے میرے اسی مولا کو زہر دغا سے مارا گیا۔ لیکن میں اپنے آقا کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، مولا تقابل تو نہیں کرتا مگر اجازت دیجئے ایک فقرہ کہوں۔ زہر سے مارا گیا مگر کفن تو مل گیا، جنازہ اٹھانے والا فرزند تو آ گیا۔ بیٹا جب جنازہ اٹھانے آیا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہ تھیں، پیروں میں بیڑیاں تو نہ تھیں۔ ہائے کربلا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے دادا حسین ابن علی کا جنازہ کس طرح بے گور و کفن پڑا تھا۔ آپ کے بابا کے ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے پانچویں امام، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا کم سے کم آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کو کفن ملا، آپ کو قبر میسر ہوئی۔ ہائے میرا مظلوم امام جس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، میری شہزادی زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے۔ ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد از جلد دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تعمیر جنت البقیع کا جلد سے جلد انتظام فرما دے معبود کہ قبر جناب فاطمہ، قبر امام محمد باقر، قبر ائمہ بقیع بے سایہ ہے۔ آئیے مومنین، مل جل کے ہم سب اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارا یہ احتجاج دنیا سنے اور اس پر غور کرے دنیا کہ ہم کچھ اور تو نہیں مانگتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم آ کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر جنت البقیع کریں۔ یہ ہمارا احتجاج جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم انہیں منہ دکھانے کے قابل ہوں۔